نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو موضوع ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ ویسے تو سارے ہی موضوعات پر جو گفتگو کچھ پہ ہو چکی اور کچھ پہ ہوگی وہ سارے ہی اہم ہیں، لیکن اس دور جدید میں بالخصوص جو اسلامک سوسائٹیز ہیں اور اسپیشلی پاکستانی سوسائٹی ہے اور ہمارا آج کا جو نوجوان ہے اور جو ہمارا ماحول ہے، اس حوالے سے یہ ٹاپک بڑی اہمیت کا حامل ہے، بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اور آج کا ہمارا موضوع ہے اسلام اور تعلیم، اسلام اینڈ ایجوکیشن، فلسفی آف ایجوکیشن آف اسلام، یوں بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کا فلسفہ تعلیم کیا ہے اور تعلیم کی کیا اہمیت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، آپ سب بخوبی اس سے واقف ہیں کہ رب نے فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ علم سے ابتدا ہوئی وحی کی۔ ہر نبی کو جو معجزات دیے گئے وہ اس دور کے حوالے سے دیے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے عظیم معجزہ قرآن مجید فرقان حمید، یعنی علم کا خزانہ قرآن مجید فرقان حمید، جو تمام علوم کا مرکز ہے، بحر علوم ہے۔ اسلام میں تعلیم کی کیا اہمیت ہے؟ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ طلب العلم، علم کی طلب ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اب ایک عام کانسیپٹ ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ شاید قرآن کا ناظرہ پڑھنا علم ہے، یا شاید صرف فقہ کا علم حاصل کرنا علم ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن بحر العلوم ہے، اور علم کی طلب، اس میں کوئی شک نہیں کہ علم کی ابتدا قرآن ہی سے ہونی چاہیے۔ ابو ریحان البیرونی کا ایک قول میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں، ایک مسلم سائنٹسٹ، بہت بڑا مسلم سائنٹسٹ ابو ریحان البیرونی، اور مسلم مورخ، خاص طور پہ سب کانٹیننٹ کی ہسٹری کا سب سے بڑا مورخ البیرونی، تو ابو ریحان البیرونی فرماتے ہیں کہ علم کی ابتدا قرآن مجید فرقان حمید سے کرو، اس میں جب پختہ ہو جاؤ تو دنیا کے سارے علوم کھنگال ڈالو، ہر علم حاصل کرنا آسان ہو جائے گا۔ علم کے بغیر قومیں ترقی نہیں کرتی۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ محبوب، ہم نے آپ کو وہ سب کچھ علم عطا فرما دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اب مجھے بتائیے کہ علم کے بغیر کیا کوئی قوم ترقی کر سکتی ہے؟ اور یاد رکھیے، تعلیم کے ساتھ تربیت کا ایک لفظ تھا جو اب بالکل مفقود ہو چکا، اور اسلام کا جو فلسفی آف ایجوکیشن ہے وہ تربیت کے بغیر تو مکمل ہی نہیں ہوتا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، آپ فزکس پڑھتے ہیں، کیمسٹری پڑھتے ہیں، پریکٹیکل کے بغیر کیا آپ پاس ہو جاتے ہیں؟ ایون کہ ایم بی بی ایس کرنے کے بعد اس کو 1 سال کی ہاؤس جاب کرائی جاتی ہے تاکہ پریکٹیکلی وہ اس عمل کو، اس علم کو عمل کی صورت میں ڈھالے جو وہ اس نے سیکھا ہے۔ تعلیم کے ساتھ تربیت تھی، اور اگر تربیت نہیں ہے تو یاد رکھیے کہ علم جو ہے وہ عمل کو بلاتا ہے، اور اگر عمل نہ آئے تو علم بھی غائب ہو جاتا ہے۔ اور اب تو حال یہ ہے کہ ہم علم ہی کو نہیں حاصل کرتے تو عمل کو علم کہاں سے بلائے گا؟ اسلام کا جو فلسفی آف ایجوکیشن ہے وہ کمپلیٹ ہے، اور اقبال نے تو یہ کہا تھا کہ سورس آف انسپریشن ہے اسلام اور قرآن۔ دنیا کی کوئی قوم ایسی بتا دیں جو تحقیق کے بغیر، علم کے بغیر ترقی کرے گی۔ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے دنیا کی ترقی کے اصولوں کو متعین کر دیا۔ اب دنیا میں کوئی قوم ان اصولوں سے ہٹ کے ترقی نہیں کر سکتی۔ اسی طرح آخرت کی کامیابی کے اصول قرآن نے بتا دیے۔ دنیا کی کوئی قوم آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتی اگر ان اصولوں سے وہ روگردانی کرے، یعنی اصول متعین کر دیے گئے، اور اسلام میں علم حاصل کرنا فرض قرار دے دیا گیا۔ امام غزالی فرماتے ہیں اتنا علم تو فرض ہے کہ جس سے تمہارا ایمان بچ جائے، جس سے تمہارا ایمان بچ جائے۔ ہر مسلمان پر اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اب آگے بات کریں کہ دنیا کی ترقی کے لیے
تو کیا ہمارا اسٹیٹس آف ایجوکیشن یا لٹریسی ریٹ ان دا ریئل سینس اتنا ہے کہ ہم دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کی صف میں کھڑے ہوں؟ ہم نے کتنی یونیورسٹیز بنا لی، ہم نے کتنے سائنٹسٹ پیدا کر رہے ہیں، ہم اپنے معاشرے کی ضروریات کے لیے کیا پروڈیوس کر رہے ہیں؟ دیٹ آل ڈپینڈس اپون دی لٹریسی ریشو اینڈ ایجوکیشن. آپ کا سسٹم آف ایجوکیشن کیا ہے؟ یعنی جس قرآن نے اور جس اسلام نے اور جس تاریخ نے اسلام کی آپ کو ہزاروں سائنٹسٹ دیے جنہوں نے اس پریکٹیکل سائنس کی بنیاد ڈالی. یعنی مسلمان وہ تھے جو لاجیکل سائنس کو پریکٹیکل سائنس میں لے کر آئے تھے. جو لاجیکل سائنس، منطقی سائنس پڑھی جاتی تھی، مسلمان اس کے موجد تھے. مسلمانوں نے بنیاد ڈالی تھی پریکٹیکل سائنسز کی. اور ایک ہی چھت کے نیچے، نو بائفرکیشن ان نالج، کہ آپ کو مدرسے کے لیے، قرآن کے لیے مدرسے جانا پڑے گا اور فزکس کیمسٹری کے لیے آپ کو کالج یونیورسٹی جانا پڑے گا. یہ کوئی ڈویلٹی نہیں تھی. مدرسہ نظامیہ میں ایک ہی چھت کے نیچے قرآن، حدیث، فقہ، علم الکلام، فلسفہ، منطق پڑھائی جاتی تھی. اور وہی پڑھنے والا عالم فزکس پر، کیمسٹری پر، ایسٹرونومی پر، ایسٹرالوجی پر، میڈیکل پر، فارمیسی پر ہزاروں، کئی سو کتابیں لکھتا تھا. آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ویسے علماء کیوں پیدا نہیں ہو رہے، یا ویسے کالج کے اسٹوڈنٹ کیوں پیدا نہیں ہو رہے جو قرآن و حدیث پر عبور رکھتے ہوں؟ کیونکہ سب سے بڑا المیہ یہ ہوا کہ ہمارے ہاں علم کو بائفرکیٹ کر دیا گیا کہ اگر آپ کو دنیاوی علوم پڑھنے ہیں تو آپ کالج، یونیورسٹی، آکسفورڈ، ہارورڈ جائیں گے، اور اگر آپ کو حافظ بننا ہے، عالم بننا ہے، تو آپ ایک ایسے مدرسے میں جائیں گے جہاں پہ آپ کو نہ کمپیوٹر پڑھایا جائے گا، نہ فزکس، کیمسٹری، ایسٹرونومی، بایولوجی پڑھائی جائے گی. یہ بائفرکیشن اسلام میں نہیں تھی. اسلام شروع، قرآن کی پہلی آیت دیکھیں، پہلی آیت دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین. الحمد، تعریف ہے، تمام تعریفیں اس کریٹر کے لیے جس نے کل جہانوں کو کریٹ کیا، اس اللہ کے لیے. پہلی آیت آپ کو، آپ کے سامنے جو اوپن کرتی ہے وہ کل جہانوں کا ایک، یوں سمجھے، کتاب کھول دیتی ہے. انسان کے لیے دو کتابیں پڑھنے کے لیے، ایک اس کا اپنا وجود اور ایک اسپیشل اسٹارٹر جس کو قرآن نے کہا کہ ہم اس کائنات کی تمام چھپی ہوئی چیزوں کو اور تمہارے اندر جو نشانیاں ہیں، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، دو کتابیں ہیں ہمارے پڑھنے کے لیے. اسلام کا کانسیپٹ آف ایجوکیشن تو یہ ہے کہ انسان کا اپنا وجود اور اس کے خارج میں جو کائنات ہے وہ، دیز آر ٹو بکس. ان دونوں کو پڑھو، اپنے کریٹر سے بھی قریب ہو جاؤ گے اور اس دنیا کی امامت بھی تمہارے ہاتھ میں دے دی جائے گی. جس کو اقبال نے کہا، کھول آنکھ، فلک دیکھ، زمین دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. کہ دیکھیں آپ کو اللہ نے اس کائنات میں بھیجا، خلافت ارضی دی. تو اسلام کا کانسیپٹ آف ایجوکیشن یہ ہے کہ یو آر دی ایڈمنسٹریٹر آف دس یونیورس. اس کائنات کے نظام کو ہمیں چلانا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، یو آر دا لیڈر آف دا نیشنز. اب لیڈر آف دا نیشنز ان پڑھ ہوگا، لیڈر آف دا نیشنز اتنا لمیٹڈ مائنڈڈ ہوگا، اس کو دور حاضر کے علوم پر دسترس نہیں ہوگی، تو ہاؤ ول ہی لیڈ؟ مجھے بتائیے کس طرح لیڈ کرے گی یہ امت؟ یہ کانسیپٹ آف ایجوکیشن اسلام کا جو تھا وہ ون سنگل ایجنڈا تھا، اور وہ یہ تھا کہ قرآن مخزن علوم ہے. قرآن کو پڑھ کر مسلمانوں نے کائنات کو کھنگالنا شروع کیا، انسان کی چھپی ذات کے اندر رازوں کو جاننا شروع کیا. اور آج ہم قرآن کو زبانی یاد کر کے کہتے ہیں کہ ہم عالم بن گئے، ہم حافظ بن گئے. یہ قرآن کے ساتھ انصاف نہیں ہے. ہم پورا سسٹم آف ایجوکیشن اسلام کو جو ہے اس کو معذرت کے ساتھ کولیپس کر چکے ہیں. دیٹس وائی ہم دنیا میں بالکل پیچھے رہ گئے. جس کو اقبال نے کہا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. وہ کب لیا جائے گا؟ جب آپ اس کے ایلیجبل ہوں گے، جب لیا جائے گا، ورنہ نہیں لیا جائے گا. اللہ نے آپ کو جو رسپانسبلٹی دی ہے وہ ایز اے ایڈمنسٹریٹر اینڈ لیڈر آف دا نیشنز دی ہے. اور لیڈ کرنے کا کیا ہے؟ لیڈ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی روحانی اور جسمانی اور ذہنی، عقلی، شعوری قابلیتیں اپنے عروج اور کلائمیکس پر ہوں، تب وہ کل عالم انسانیت کو لیڈ کرے گا. یعنی سسٹم آف ایجوکیشن کو اگر آپ اپنا لیتے ہیں اسلام کا، اتنا جس پہ زور دیا گیا، اگر ہم صرف سسٹم آف ایجوکیشن کو اسلامک کانسیپٹ پر استوار کر لیں تو یقین مانیں ہمارے نوجوان اور ہمارا معاشرہ دنیا میں لیڈ کرنا شروع کر دے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کے سسٹم آف ایجوکیشن کو اکارڈنگ ٹو دا نیڈس آف ٹائم ڈیزائن کیا جائے.
وہ روایتی علم نہ پڑھایا جائے کہ جو آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے. یہ اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے. اسلام ہر دور کے لیے مذہب اور دین بن کر آیا ہے، اور یہ تعلیم کے بغیر ناممکن ہے کہ ہم اپنے معاشرے یا اس دنیا کو لیڈ کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.